اب آئیے میں ذرا لڑکوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو قوم کے ڈائنامک لڑکے ہیں، اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ راشن بانٹنے میں لاک ڈاؤن کے دوران میں جو لوگوں کی خدمت کرے ہیں اور کئی کاموں میں ہم دیکھتے ہیں NRC کے مسئلے میں آگے آئے ہیں. ان کے جذبات، ان کی ڈائنامزم قابل تعریف ہے، لیکن یہ شادی کے لیے مجبور ہیں. لیکن ان کے ماں باپ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مرد بنیے. مرد 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 اللہ نے آپ کو مرد پیدا کیا ہے، اور قرآن نے مرد کا ڈیفینیشن یہ دیا ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، جو مرد مال عورت پر خرچ کرے. الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورت کے اوپر قوام کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ وہ مرد عورت پر مال خرچ کرتا ہے. اب مجھے معلوم ہے کچھ لوگ آئیں گے کہ جی ابن کثیر نے ایسی تشریح نہیں کی ہے، جلالین میں ایسا نہیں ہے، تفسیر حقانی میں ایسا نہیں ہے. میری بات کا یقین کیجئے، اگر ابن کثیر 2020 میں لکھی جاتی، اگر جلالین 2020 میں لکھی جاتی، اگر یہ فتاوی عالمگیری یا یہ دوسری کتابیں فتاوی نظیریہ آج 2020 میں اگر لکھی جاتی، یہ مسئلہ سب سے پہلے لکھا جاتا. کیوں؟ کیونکہ یہ جس دور میں لکھی گئی اس زمانے میں جوڑے کی رقم نہیں تھی، جہیز نہیں تھا، منگنی کے نام پر لڑکی کے باپ سے 200 آدمی کا کھانا نہیں لیا جاتا تھا، شادی کے بعد بھی پہلی زچگی کا خرچہ دو بلکہ نہیں مانگا جاتا تھا، مرد بھکاری نہیں تھا، مرد کے ماں باپ بھکاری نہیں تھے. آج ہیں تو یہ مسئلہ آج سب سے پہلے لکھا جاتا. آپ پہلے مرد بنیے، اور مرد بننے کے لیے میں جانتا ہوں کہ کئی لڑکے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، لیکن لڑکی کے ماں باپ، اصل جو لڑکی کی ماں، دادی اور نانی فتنہ ہوتی ہیں. ایون لاک ڈاؤن میں بھی جب باراتیں بند ہو گئیں تو جو بارات کے پیسے بچے وہ بھی کیش کی شکل میں لڑکوں کے حوالے کرنے کے لیے یہ لڑکیوں کی ماؤں نے ضد کی ہے، اور غلط رسم کو، غلط بدعت کو، مکمل منکرات میں سے ہے یہ وہ چیز کو رائج کیا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ لڑکی کے ماں باپ یقیناً فورس کرتے ہیں، لیکن مرد کیوں ہیں؟ آپ کتنے مرد ہیں ایسے آج سوسائٹی میں؟ میں شاہد ہوں ان چیزوں کا کہ جب انہوں نے سختی سے کہہ دیا کہ ہرگز کوئی چیز نہیں آئے گی، کوئی کھانا نہیں ہوگا، مسجد میں نکاح ہوگا، ہم ولیمہ دیں گے اپنی حیثیت کے مطابق، آپ کو شادی کرنا ہے تو کیجئے ورنہ خدا حافظ. لڑکی والے خود ہی تیار ہو گئے. آپ ایک بار ضد کر کے تو دیکھیں، آپ ایک بار مرد ہیں منا کے تو دیکھیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ماں باپ نہیں مانیں گے بات کو. آپ کے ماں باپ نے آپ کو بسم اللہ کا دولہا، ختنہ کا دولہا، اور 10th کلاس پاس کرے تو دولہا بنا کے اتنا عادی کر دیا ہے، شیروانی پہنا کے، شملے پہنا کے اور تاج پہنا کے، کہ اب آپ ماں باپ کے آگے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن اس سسٹم کو جس میں شرک ہے، شرک کیوں ہے؟ آپ کہیں گے شرک اتنا بڑی چیز آپ کو کیسا کہہ رہے ہیں؟ دوستو، شرک یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عزت دینے والا ہے تو پھر لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی دی ہوئی عزت کو پریفرنس دے کر اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کو توڑنا، فضول خرچی اور اسراف جس کو شیطان کے بھائی کہا گیا وہ کرنا، رشوت یعنی کہ اگر جہیز نہیں ملا، کھانا نہیں ملا تو شادی کینسل ہوتی ہے، یہ پھر اس میں وراثت کے احکام، اللہ مقدمہ ان لوگوں کے خلاف لڑے گا جو وراثت کے احکام کو آگے پیچھے کریں گے. یہ جو جہیز اور شادی کے کھانے پہ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ جو بھی ہوتے ہیں، یہ لڑکی کے بھائیوں کی وراثت کے ساتھ وائلیشن ہو رہی ہے. لڑکی کے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد جب باپ کے مرنے کے بعد لڑکی وراثت مانگتی ہے تو لڑکی کے بھائی بہن کو وراثت سے نکال دیتے ہیں. ہر دو طرف سے حرام کاری ہو رہی ہے. آپ کو اس کے خلاف کھڑے رہنا پڑے گا. اس جہیز نے، ان کھانوں نے آپ کے منہ پہ تالے ڈال دیے ہیں، آپ کو رہن رکھا دیا ہے، مارگیج ہو گئے ہیں. آپ لوگ چوکیدار ہیں. آپ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ آپ کو یہ جہیز کیوں دیا جا رہا ہے. آپ کی شان، آپ کی قابلیت کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے. ایک امیر باپ یا ایک مجبور باپ جو اپنی بیٹی کی اچھی عزت والی زندگی چاہتا ہے، وہ پلنگ، بستر، بائک، کار وغیرہ دے کر اس کی حفاظت کے لیے آپ کو چھوڑ رہا ہے. آپ چوکیدار ہیں اس کے. ایک بات بتائیے، اللہ صحابہ کی سیرتوں کو پڑھیے. ایک جنگ سے آتے تھے، فوری دوسری جنگ کے لیے نکل جاتے تھے، ابھی تو زخم بھی نہیں سکتے. کیوں ایسا؟ کیسے ممکن تھا؟ وہ کیسے 1/3 آف دا ورلڈ تو 23 سال کے عرصے میں فتح ہوئی؟ اس کو سوچئے. اب وہ اس لیے ہوئی. اور مجھے ایک مثال یاد آئی. آج کل ایک ڈرامہ، ترکی کا ڈرامہ ارطغرل کا بڑا چرچا ہے، ہر گھر میں دیکھا جا رہا ہے. ایرتھرول بھی کہتے ہیں اس کو. صرف 10-12 الفس یعنی اس کے جان نثار ساتھی جن کو اللہ کی ذات پہ مکمل یقین تھا، وہ اسلام کے لیے اٹھتے ہیں اور وہ ایسی حکومت قائم کرتے ہیں جو 600 سال تک چلی ہے. صرف 10-12 ساتھی. کیسے ممکن ہوا یہ؟ اس لیے کہ نہ وہ صحابہ یا ارطغرل کے ساتھیوں کو یہ پریشر نہیں تھا کہ
مجھے کچھ ہوگا تو بہن کا کیا ہوگا, بہن کی شادی کیسے ہوگی, بیٹی کی شادی کیسے ہوگی, اور پھر یہ جو سسرے نے مال دیا ہے, کار دیا ہے, اس کی مالکن جو آپ کی بیوی ہے اس کی اجازت کے بغیر نکل نہیں سکتے آپ کسی جگہ آپ آ جائے. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں آج گجرات میں آپ کی عورتوں کو ننگے کر کے روڈوں پہ ریپ کیا گیا, اور دہلی میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے پتہ نہیں چلا, ورنہ نالوں سے لاشیں نکلتی رہیں, کتنے لوگ گرفتار ہو گئے. اور اگر وہ لاک ڈاؤن نہیں ہوتا اتفاق سے تو کتنے دہلی ہو چکے ہوتے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ فارورڈ کر رہے ہیں میسیجز فارورڈ, فیس بک پہ کامنٹ, ٹویٹر کے اوپر بڑے زبردست کامنٹ کر رہے ہیں, سب گھر میں بیٹھ کے, باہر نہیں نکل سکتے آپ. کیوں؟ کیونکہ وہ جو جہیز ملا ہوا ہے, وہ جو 500,000 آدمیوں کا کھانا آپ کے سسرے نے کھلایا ہے, وہ پیسے میں رہن ہیں آپ نکل نہیں سکتے گھر چھوڑ دے کے. ان چیزوں کی آپ کو حفاظت کرنی ہے. اس جہیز نے آپ کو مکمل چوکیدار بنا دیا ہے. آپ کو گھروں سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے دوستو. لیکن آپ کے یہ جو سسٹم ہے, یہ سسٹم آپ کو نکلنے نہیں دے گا گھر سے. اب جو طریقہ کار ہوگا وہ کیا ہوگا بغاوت کا؟ آپ ایک کام کر سکتے ہیں, لڑکی والوں کو بات چیت کے موقع پر جا کر یا لڑکی سے ڈائریکٹ فون پہ بات کر کے یہ کہنا پڑے گا کہ میں فلاں ہوں, میری یہ قابلیت ہے اور میں یہ تنخواہ ہے میری, میں اتنے آدمیوں کا ولیمہ کھلاؤں گا, اتنا مہر ادا کروں گا, اور اس کے اوپر آپ کیا شادی کرنے کے لیے تیار ہیں مجھ سے؟ اگر بچی سمجھدار ہوگی تو بولے گی یس, بچی بے وقوف ہوگی تو کہے گی ممی پاپا سے پوچھ کے بولتی ہوں. اور ظاہر ہے کہ ممیاں کیا چاہتی ہیں, ممیاں جو بھی مائیں ہیں ان کی شادی کے وقت ان کے ماں باپ پہ جو ظلم ہوا ان کو یاد ہے. اب اگر ان کے ابا جان آ کے کہیں گے کہ نہیں ہم کو سنت کے مطابق شادی کرنا ہے, تو وہ پوچھے گی کہ کیوں؟ میرے ماں باپ سے جب پیسہ وصول کرے, کھانا وصول کرے, اس وقت ان کو اسلام یاد نہیں آیا, اس لیے ابا جان تو باہر ہو جائیں گے. آپ کو یہ حق دیا گیا ہے, لڑکا اور لڑکی دونوں کو حق ہے, اپنے نکاح کی بات چیت ڈائریکٹ کر سکتے ہیں آپ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نکاح کی بات چیت پیغام خود دیا, بات چیت خود کی, کئی صحابہ کے لے لیں آپ. لیکن ہم نے آج یہ کیا ہے کہ لڑکا لڑکی کو جو حق دیا گیا تھا, مہر فکس کرنے کا حق دیا گیا تھا, شادی کی بھی رضامندی کا حق دیا گیا تھا, یہ حق ہم بات چیت کے ذریعے چاچا جان, تایا جان, ماموں جان, چچا جان, پھپھا جان ان کو دے دیا. اور یہ لوگ, آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ کہ یہ آج کے دلال ہیں, یہ آج کے کلچرل دلال بن چکے ہیں لوگ. ایک ماموں جان جو ہے وہ جہیز کیا کیا ہوگا اس کے اوپر آرگیومنٹ کرتے ہیں, چچا جان جو ہیں وہ کتنے مہمان کھائیں گے اس کے اوپر بارگیننگ کرتے ہیں, تایا جان جو ہے نقد رقم کیش کتنا ہوگا. یہ لوگ آپ لوگوں کو بیچ رہے ہیں, آپ لوگوں کو خرید رہے ہیں. کیا اس سسٹم کو ختم نہیں ہونا چاہیے؟ بغاوت اگر آپ نہیں کریں گے, ابا جان امی جان جو کہہ رہے ہیں, تو پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ آج تک یہ جو سسٹم چلا آیا وہ اس لیے آیا کہ آپ 1000 سال جو حکومت کرے تھے, کچھ جائیدادیں آج تک بھی بچی ہوئی تھیں. آپ کے دادا جان سے پوچھئے کہ کیا ہوئی آپ کی جائیداد, تو کہیں گے کہ بیٹا آپ کی پھپھوؤں کی شادیوں میں سب چلا گیا. آپ کے نانا سے پوچھئے, وہ کہیں گے کہ بیٹا آپ کے خالاؤں کی شادیوں میں ختم ہو گیا. پھر تھوڑی بہت جو بچی تھی وہ آپ کے بڑی آپا کی شادی میں گیا. آج جس سے پوچھئے وہ ایک جملہ بولے گا, ہمارے ابا کا فلاں جگہ ایک فلیٹ تھا, پلاٹ تھا, بڑی آپا کی شادی میں بکا, دیکھو اگر آج ہوتا تو اتنے کروڑ کا ہوتا تھا. یعنی آپ بزنس مین ہوتے تھے, آپ ریسٹورنٹ میں کام نہیں کرتے تھے, آپ کسی آئی ٹی کمپنی کے اندر ملازم نہیں ہوتے تھے, آپ بزنس مین ہوتے تھے. آج یہ جتنے ڈرائیور مالس کے اندر سیلس مین دیکھ رہے ہیں آپ, آج جتنے پینٹر ویلڈر دیکھ رہے ہیں, اگر یہ شادیاں بڑی آپا کی شادیوں میں دولت برباد نہیں ہوتی, یہ پھپھوؤں کی شادیوں میں, یہ خالاؤں کی شادیوں میں یہ دولت, یہ جائیداد برباد نہیں ہوتی, آج ہمارے پاس فیکٹریز کے اونرز کی فوج ہوتی, آج ہمارے پاس ٹریڈرز اور انٹرپرینرز کی ایک فوج ہوتی. لیکن ساری فوج ڈرائیوروں کی فوج ہے. آپ کے پاس کل بیچنے کیا ہوگا, آپ کی بیٹا بیٹی, آپ کے پوتا پوتیوں کے پاس بیچنے کیا ہوگا؟